بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے our topic is brotherhood. It means بھائی چارہ, brotherhood. Definition of brotherhood as understood in the esoteric philosophy. esoteric philosophy کہتے ہیں علم غیب کو, یعنی کہ علم غیب سے یہ بات واضح ہے, یہ understood ہے. And which a sublime nature fact of universal nature is. sublime nature fact of universal nature ہوتا ہے, universal nature کہتے ہیں کائنات کو, آفاقی کو, یعنی کہ قدرتی سچائی ہے, آفاقی ایک نیچر ہے. آفاقی نیچر کا ایک سبلائم نیچرل فیکٹ ہے, قدرتی حقیقت ہے. کیا بھلا does not signify merely sentimental unity. sentimental کہتے ہیں ایموشنل, احساسات سے جو چیز ریلیٹ کرتی ہے, یعنی کہ ایموشنل یونٹی کو صرف سگنیفائی نہیں کرتا. بھلا کیا ہم بردرہڈ پڑھے نا, بھائی چارہ, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم غیب سے بھی یہ ثابت ہے اور یہ یونیورسل ٹروتھ بھی ہے, یونیورسل نیچرل فیکٹ بھی ہے کہ بھائی چارہ صرف سینٹیمنٹل یونٹی, آپ کہنا آپ کا اتحاد, یونٹی جو ہے اس کو مطلب عام وے میں جب بھائی چارے کا ہم لفظ ورڈ بولتے ہیں تو مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ یونٹی یا بردرہڈ, بھائی چارہ, اتفاق, اتحاد اس کو کہتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ میرلی سینٹیمنٹل فیکٹ, یہ صرف احساسات اور جذبات کی یونٹی نہیں ہے. اور سمپل پولیٹیکل اور سوشل کوپریشن کہتے ہیں تعاون کو, کہ صرف سیاسی اور معاشی تعاون اور احساسات کی جو یونٹی ہے اس کو ہم بھائی چارہ بولتے ہیں. صرف یہی بھائی چارہ نہیں ہے. اٹس میننگ از انکمپیریبلی وائڈر اینڈ پروفاؤنڈر دین دس. اس کا معنی یعنی کہ اس کے معنی جو بردرہڈ کے معنی ہیں یہ پروفاؤنڈ اور وائڈر, یعنی کہ اس کا مطلب اس سے زیادہ وسیع تر ہے. یہ جو اوپر دو باتیں بتائی گئی ہیں اس سے زیادہ وسیع تر اس کا مطلب ہے. دا سینس انہیرٹ ان دا ورڈز ان دیئر وائڈسٹ ٹینر اور پرپورٹ ان دا اسپرچل بردرہڈ آف آل بینگس. تو بردرہڈ کی جب آپ کے لیے آپ کے ایگزام میں ڈیفینیشن آئے گی کہ آپ ڈیفینیشن لکھیں بردرہڈ کی, تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ بردرہڈ از ایکچولی دا اسپرچل بردرہڈ آف آل بینگس. ٹھیک ہے, آپ نے یہ پہلے ادھر لکھا نہیں ہوا, میں بول رہی ہوں, اس کو سنیں, نوٹ ڈاؤن چیک کر لیں کہ بردرہڈ ان ایکچوئل سینس از دا اسپرچل بردرہڈ آف آل بینگس. بینگس کہتے ہیں تمام کریشنز کو, تمام مخلوقات کو, کہ تمام مخلوقات کا جو اسپرچولی بھائی چارہ, روحانی طور پر بھائی چارہ ہے. پرٹیکولرلی خاص طور پر دا ڈاکٹرین امپلائز دیٹ آل ہیومن بینگس آر انسپیریبلی لنک ٹوگیدر. ڈاکٹرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی نظریہ ہے, وہ یہ واضح کرتا ہے, یہ امپلائی کرتا ہے کہ تمام کے تمام ہیومن بینگس, انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, ٹوگیدر, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ناٹ میڈلی بائی دا بانڈس آف ایموشنل تھاٹ اور فیلنگ. صرف ایموشنل تھاٹ کہتے ہیں نا رشتہ داری یا جو آپ کے ریلیشن ہیں, ریلیٹیوز ہیں یا سبلنگز ہیں, صرف آپ کے مطلب بلڈ ریلیشن یا ایموشنل ریلیشن ہے, فیلنگس کے ریلیشن ہے, صرف اس کے ذریعے نہیں, بٹ بائی دا ویری فیبرک آف دا یونیورسل اٹ سیلف. یونیورس اٹ سیلف کہتے ہیں کہ آفاق کو, مطلب کائنات کو, فیبرک ہوتا ہے تانا بانا, کہ کائنات کے تانے بانے میں, کائنات کا تانا بانا جو ہے وہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے, ایک دوسرے سے لنک کیے ہوئے ہیں. آل مین ایز ویل ایز آل بینگس, تمام کے تمام آدمی, یعنی کہ آدمیوں سے مراد تمام انسان, ایز ویل ایز آل بینگس. آل بینگس کا مطلب ہوتا ہے تمام کریشنز, تمام مخلوقات, بہت ہائی اینڈ لو اینڈ انٹرمیڈیٹ, ساری مخلوقات دونوں, ہائی بھی یعنی کہ جو بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں, جیسے کوئی بھی مخلوقات آپ لے لیں, جاندار, ڈائناسور ہو گئے اور ایسی چیزیں, لو میں آپ آنٹ لے لیں, مطلب تمام مخلوقات کا آپس میں ریلیشن کو نا بردرہڈ ڈیفائن کیا گیا, مطلب بہت وائڈر سینس میں ڈیفائن کیا گیا بردرہڈ کو. ٹھیک ہے نا. اینڈ انٹرمیڈیٹ جو درمیانے سائز کی, ماڈریٹ سائز کی مخلوقات ہیں, وہ بھی ساری اسپرنگ فورتھ فرام دا انر اینڈ اسپرچل سن آف دا یونیورس. کیوں یہ ساری بھائی چارے میں منسلک ہیں, بھائی چارے کے رشتے میں یہ ساری جو کریشنز ہیں, ساری کی ساری بینگز ہیں, یہ کیوں منسلک ہیں؟ کیونکہ وہ سورج کی روشنی, اسپرچل سن, ایک روحانی سورج, مطلب ایک تو سورج ظاہری طور پر چمکتا ہے نا جو آسمان پہ, وہ جو اپنی روشنی دیتا ہے اس سے روحانی جو اثر ملتا ہے وہ تمام کریشنز کو, تمام بینگ کو ملتا ہے. کیسے بھلا, مطلب اس کی روشنی, اس کی ریز جو یونیورسلی اس کی اسپرچل ریز ہیں وہ انسانوں پہ بھی پڑ رہی ہیں, جانوروں پہ بھی, مطلب آل بینگس پہ, تمام کریشن پہ, تمام مخلوقات پہ پڑ رہی ہیں. تو وہ اس بات میں یونائٹیڈ ہیں, اس بات پہ وہ واحد ہیں کہ وہ اسی سورج کی ریز سے وہ سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ان کو بھائی چارے کے رشتے میں, بردرہڈ میں منسلک کر دیتا ہے. ایز اٹس ہوسٹ اور اسپرچل ریز, وہی بات اسپرچل ریز جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہوسٹ ہے, میزبان ہے ساری کی ساری بینگس کی. وی آل کم فرام دس ون سورس, ہم سارے کے سارے اس ذریعے سے بنے ہیں. دیٹ اسپرچل سن اینڈ آل بلڈرز آف دا سیم لائف ایٹمس آن دا ویریس پلانس, کہ زندگی ویریس پلینس پر, ویریس پولس پر جو زندگی کے جو ایٹم ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ کافی ڈیفیکلٹ ڈیفینیشن ہے, میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی, آپ اس کو نٹ شیل میں سنیں ایسے. یہاں یہ بتایا گیا کہ صرف انسانوں کی جو یونٹی, ان کی پولیٹیکل یا سوشل کوپریشن ہے, اس کو ہم عام جو نا بردرہڈ بھائی چارہ تصور کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. بردرہڈ تمام مخلوقات کو آپس میں جوڑتا ہے, چاہے وہ انٹرمیڈیٹ ہیں, ہائی ہیں, لو ہیں, جیسی بھی وہ بینگ ہے, جیسی بھی کریچر ہے, وہ سب کا آپس میں
ایک لنک ہے, ایک ان کا کنیکشن ہے جس کو ہم بھائی چارہ کہتے ہیں. اور وہ کنیکشن کیسے ہے کہ سورج کی جو روحانی شعاعیں ہیں وہ سب کی سب ان کو مستفید کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے کے سارے جو انسان ہیں سب کی سب بینگز ہیں وہ ایٹم سے بنے ہوئے ہیں. ایٹم اگر آپ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو پتا ہوگا ایٹم جو اسمالسٹ پارٹ ہے کسی بھی چیز کو بنانے کا, کوئی لیونگ ہے نان لیونگ ہے, ایٹم سے بنی ہوتی ہے نا. موسٹلی یہ لیونگ میں آتا ہے کہ لیونگ جو لائف ہے اس کا بیسک یونٹ ہے ایٹم. تو وہ یہی بتائی جا رہا ہے کہ ساری کی ساری جب مخلوقات ایک چیز سے ان کا انیشیٹ ایک ہے, اس لیے وہ اپنی اصل میں سینس میں اپنا سورس ان کا پیدا ہونے کا شروع ہونے کا وہ ایک ہے, اس لیے وہ بھائی چارے کے رشتے میں منسلک ہیں. ٹھیک ہے بچوں, یہ مشکل ہے, آپ اس کو ایز اٹ از میمورائز کر لیجیے گا. یہ جو چلو میں آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے نا ہائی لائٹ, یہ بردرہڈ کی ڈیفینیشن ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں بردرہڈ ان اسلام, اسلام میں بھائی چارے کا تصور. پریز بی ٹو اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں, دا لارڈ آف دا ورلڈ جو تمام کائناتوں کا پالنے والا ہے, اینڈ بلیسنگ اینڈ پیس بی اپان ہم, اور پرافٹ پیس بی اپان ہم اینڈ اپان آل ہز فیملی اینڈ کمپینین. اور درود و سلام مبارک ذات رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر, آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل پاک پر. ٹھیک ہے, یہ درود شریف ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے پھر درود شریف انگلش میں. اوکے, بردرہڈ ان اسلام ہیز اے گلوریس میننگ, اس کے شاندار میننگ ہے بھائی چارے کے اسلام میں. اسلام اسٹیبلش ڈیپ روٹس فار اٹ, اسلام نے اس کی ڈیپ روٹس یعنی کہ اسلام میں اس کی گہری جڑیں, اسلام کے میں اس کا تصور بہت ڈیپ ہے بردرہڈ کا. اللہ سیز انٹرپریٹیشن آف دا میننگ, یعنی کہ یہ مفہوم ہے لفظوں کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے, دا بلیورز آر نتھنگ ایلس دین دا بردرز, کہ تمام مسلمان بلیورز کہتے ہیں نا مسلمانوں کے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں, بردرز ہیں. یہ بردرہڈ کا ایک بردرہڈ کا اسلامی یونیورسل کانسیپٹ ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان اسلام ریلیجن, وہ لکھا ہوا ہے آگے بریکٹ میں کہ تمام بلیورز بھائی بھائی کون سے ہیں جو ریلیجن میں, جن کا ریلیجن سیم ہے, اسلامک ریلیجن ہے, وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. A Muslim always keep a favorable judgment toward his Muslim brother, کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہمیشہ فیوریبل ججمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف داری کرتا ہے, اس کی سائڈ لیتا ہے. اینڈ ورکس ہارڈ ٹو ڈیفینڈ دیئر آنر, اور وہ ہارڈ ورک کرتا ہے, بہت کوشش کرتا ہے اس کی جہاں عزت پہ حرف آئے اس کی عزت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ میں اللہ بھی پیس ود ہم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, دا میسنجر آف اللہ سیڈ, ان سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث مبارکہ ہے, بی ویئر آف سسپیشیس, فار سسپیشیس از دا ورسٹ آف دا فالس ٹیلز. سسپیشیس کہتے ہیں شک ہو, کہ شک سے بچو, بی ویئر کا مطلب ہے خبردار ہو, بچو اس چیز سے, شک سے بچو, کیونکہ ورسٹ آف دا فالس ٹیل, تمام بری کہانیوں میں جو سب سے بری چیز ہے وہ شک ہے. ڈو ناٹ لک فار ادرس فالٹ, دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو. ڈو ناٹ اسپائی ون این ادر, ایک دوسرے کی اسپائی کہتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں وہ جو جاسوسی, کسی چیز کسی کے ٹو میں لگے رہنا جس کو کہتے ہیں جاسوسی, کسی دوسرے کی نہ کرو. اینڈ ڈو ناٹ پریکٹس نجس, نجس کا مطلب ہوتا ہے ایک ڈرٹ چیز, نجس عربک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے گندگی یا مطلب برے فعل نہ کرو. مینس ٹو آفر اے ہائی پرائز فار سم تھنگ ان آرڈر ٹو allure another customer who is interested in the thing, مطلب یہاں نجس سے مراد یہ لے, آپ شاپ پہ گئے ہیں, ایسے اگزامپل لیں, آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہے, مطلب کوئی اور وہ خرید رہا ہے, تو آپ اس کو تنگ کرنے کے لیے, اس کو ٹانٹ کرنے کے لیے آپ اس کی ہائی پرائز ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ اس کی اتنی پرائز نہیں بنتی, تو آپ شاپ کیپر سے کہیں میں اس کی اتنی پرائز دے کے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں, مطلب یہ گھٹیا حرکت ہے, اس کو نجس کہا گیا ہے حدیث میں. ڈو ناٹ بی جیلس, حسد نہ کرو, آف ون اینڈ ادر, ایک دوسرے سے. اینڈ ڈو ناٹ نرس انمیٹی اگینسٹ ون اینڈ ادر, ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نہ پیدا کرو. انمیٹی ہوتا ہے نا, دشمنی کو کہتے ہیں. ڈو ناٹ سویئر ٹائز ود ون اینڈ ادر, ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو. بیکم دا سلیوز آف اللہ, اللہ کے بندے بن کے رہو, غلام بن کے رہو. اینڈ بی بردرز ٹو ون اینڈ ادر, ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو. دیکھ رہے ہیں نا بھائی چارے کا کتنا ایک وسیع تصور ہے اس حدیث مبارکہ میں. ایسی کومانڈیڈ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو. A Muslim is the brother of a Muslim, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. He should neither oppress him nor humiliate him. oppress ہوتا ہے کہ اس کے اپوزٹ جانا, اس پہ ظلم کرنا, نہ تو وہ اس پہ ظلم کرتا ہے, نہ وہ اس کی تذلیل کرتا ہے, اس کو ذلیل کرتا ہے, اس کی انسلٹ کرتا ہے. دا پائٹی از ہر, پائٹی کہتے ہیں تقوا کو, کہ یہاں نا ادھر جب یہاں پہنچے نا, کہ جب فرما رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ, یہ سب فرمانے کے بعد جب اس لائن پہ پہنچے نا کہ پائٹی از ہیئر, جب یہ حضور نے فرمایا تو اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کیا, قلب اطہر کی طرف, کہ تقوا یہاں ہے. دا پائٹی از ہیئر, تقوا یہاں ہے. وائل سینگ سو ہی پوائنٹڈ ٹوارڈ ہز چیسٹ, کہ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے سینہ قلب اطہر کی طرف, اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. It is enough evil for Muslim to look down upon his Muslim brother. مسلمان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی طرف look down upon کا مطلب ہوتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھے. All things of a Muslim are inviolable for his brothers in faith.
تمام ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تمام چیزیں ایسے ہی ہیں. انوائلیبل کا مطلب ہے اس کے لیے مقدس ہے, یعنی کہ جیسے اس کی عزت ہے, اپنی عزت اسے پیاری ہے, دوسرے مسلمان کی عزت بھی اس کے لیے ویسے ہی مقدس ہے. ہز بلڈ اس کا خون, ہز ویلتھ اس کی دولت, اینڈ ہز آنر اس کی عزت. ویریلی بے شک اللہ ڈز ناٹ لک ٹو یور باڈیز ناٹ ٹو یور فیسز, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے باڈیز تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, نہ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا ہے, بٹ ہی لکس ٹو یور ہارٹ اینڈ یور ڈیڈز, بلکہ وہ تمہارے اعمال کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ نا ساری کی ساری حدیث لاسٹ تک اس کو آتی ہے, اس کو ہم باقی کو بھی بولڈ کر لیتے ہیں یہاں تک, یہ بلو حدیث مبارکہ ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں, A Muslim does not have any priority on his Muslim brother. کسی مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. پریورٹی کہتے ہیں ترجیح کو, فوقیت کو. They are as equal as the teeth of a comb. یہ ایسے برابر ہیں, teeth of comb کہتے ہیں, teeth ویسے دانت کو کہتے ہیں, لیکن ادھر comb ہوتا ہے نا کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں نا, جو جس سے ہم کنگھی کرتے ہیں, کومبنگ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کنگھی کے دندانوں کی طرح ہے, مطلب برابر. There is no superiority at all except on the basis of fear of Allah. کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ سے جتنا وہ ڈرتا ہے, جتنا خوف ہے اس کو اللہ کا, جتنا تقوی ہے اتنا وہ بہتر ہوگا, سپیریئر ہوگا. اینڈ گڈ ڈیڈز, جتنے اس کے اعمال اچھے ہیں اور جتنا اس کا تقوی ہے. Prophet peace be upon him said, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the lives of all Muslims are equal. تمام مسلمانوں کی زندگیاں برابر ہیں. They are all with hand against others. وہ they are all with one hand. وہ سارے کے سارے against others. others یہاں سے مراد نہ ہیں نان بلیورز, یعنی کہ جو کفار ہیں. اپنے دشمنوں کے لیے, اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے, کفار کے لیے وہ سارے کے سارے ایک ہاتھ ہے, ون ہینڈ ہے, یعنی کہ وہ یونٹ ہیں, یونائٹڈ ہیں. اینڈ the lowliest of them can guarantee their protection. لولیسٹ کہتے ہیں سب سے کم تر جو ہوتا ہے, مطلب جو نیچا ہوتا ہے, آپ کہہ لیں ذات میں تو نہیں, بلکہ کہ جس کی مطلب اتنی پار نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے سوسائٹی میں, وہ ان کے تحفظ کی ضمانت دے سکتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی لولیسٹ ہے یا اس کا اسٹیٹس نہیں ہاتھ میں دیکھنا, کوئی بھی بندہ حکمران بن سکتا ہے. تو جو حکمران ہوتا ہے وہی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے نا دوسرے شہریوں کی. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی حکمرانی کر سکتا ہے. مسلم must not be killed for an infidel. کسی کافر کے بدلے میں کوئی مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا. nor must one who has been given covenant be killed while he covenant holds. کووننٹ کہتے ہیں ایگریمنٹ کو, عہد کو, معاہدے کو, کہ نہ تو کسی کافر کے بدلے میں کوئی مسلمان, یعنی کہ ہے نا اسلام میں کہ جان کے بدلے جان, اور اگر کوئی قتل کرے تو اس کو قتل, لیکن یہ ایکسیپشن ہے اس کی کہ کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور نہ ایسے بندے کو جس سے عہد لیا گیا ہو. مطلب یہ ہاتھ تھا نا اس وقت, یہ اس وقت کا پریکٹس ہے کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے تو ان کا ایک جو معاہدہ ٹریٹی تھی, یہ جو میثاق حدیبیہ ٹریٹی تھی نا, جس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں, تو اس میں یہ تھا نا کہ کوئی اگر مسلمان وہاں سے مکہ سے بھاگ کے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا, تو مدینہ سے بھاگ کے مسلمان کوئی اگر مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اس طرح کچھ شرائط تھی. تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہو چکا ہو, کوئی کووننٹ ایگریمنٹ کوئی سائن ہو چکا ہو, تو پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. مسلم آلویز سافٹ نیچر فار اے مسلم. ایک مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے سافٹ نیچر, یعنی کہ پولائٹ, اچھا ہوتا ہے. اینڈ ول بی کائنڈ اینڈ ہمبل, اس پہ رحم دل ہوتا ہے, ہمبل یعنی کہ عاجز ہوتا ہے, ٹو دا بلیورز, مسلمانوں پہ. ٹھیک ہے, اب یہ بات یاد رکھنی ہے, مسلمانوں کے لیے کائنڈ دل, کائنڈ ہارٹیڈ, ہمبل اور سافٹ نیچر ہوتا ہے, نہ کہ گستاخوں کے لیے اور نہ اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے. تو ظاہر ہے وہ اس کا ایمان تبھی کمپلیٹ ہوگا جب اللہ کے لیے, اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے, جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کے لیے وہ سخت ہوگا, اور مسلمان کے لیے وہ کائنڈ ہارٹیڈ اور سافٹ نیچر ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ اسلام کا تقاضا ہے. اللہ سیز انٹرپریٹیشن آف دا میننگ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انٹرپریٹیشن آف دا میننگ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس بات کا مفہوم ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ورسز لکھی ہوتی ہیں, آیات, اور آپ کو اس کا ترجمہ دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات یہ اب یہاں جب یہ لکھا ہو نا انٹرپریٹیشن آف دا میننگ, اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت ایز اٹ از تو ایسے نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ دا میسنجر آف اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دوز ہو آر ود ہم آر سویئر اگینسٹ ڈس بلیور, اور جو وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کے ساتھ کون, رسول اللہ کے صحاب پاک, اور جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ایمان لائے, ایمان والے, ان سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے ہیں, سویئر اگینسٹ ڈس بلیورز, کفار کے خلاف سخت ہیں, شدت پسند ہے, سخت ترین ہیں. اینڈ مرسیفل امنگ دیم سیلف, آپس میں ایک دوسرے پہ مرسیفل ہیں, رحم دل ہیں. اللہ ول برنگ اے پیپل whom he will love and they will love him. اللہ ول برنگ اے پیپل, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, مطلب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے.
ہمبل ٹو وارڈ دا بلیورس، اور وہ جو لوگ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنا دیا ہے کہ وہ بلیورز یعنی کہ ایمان والوں کی طرف عاجز ہیں، ہمبل ہیں، سافٹ نیچر ہیں، کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، اور اسٹرن ٹو وارڈ دا ڈسبلیور کفار کے خلاف جو غیر مسلم ہیں، ایمان نہیں لائے، ان کے خلاف سخت ہیں، سخت ترین ہیں۔ ایکویلٹی آف مین کائنڈ، انسانیت کا جو برابری کا تصور اسلام میں وہ کیا ہے؟ God created a human pair to herald the beginning of the life of mankind on the earth, and all persons inhabiting this world today have sprung from this pair. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا انسان کا پیدا فرمایا، یعنی کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر حضرت اما حوا کی مین پیئر بنا دی، ایک جوڑا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جو بینگز ہیں، انسان کی جو مین کائنڈ کی نسل چلائی، نو انسانیت کو اسی جوڑے سے، اس پیئر سے اللہ تعالیٰ نے آگے تخلیق فرمائی دنیا میں۔ For some time in the initial stage of progeny of this pair remained a single group. یعنی کہ انیشیل سٹیج پہ شروع میں کیسے ہوتا تھا کہ یہ جو پروجنی کہتے ہیں نا نسل کو، کہ یہ جو پیئر تھا جوڑا تھا وہ ایک سنگل گروپ تھا، مطلب ان کی جو اولاد تھی وہ ان کو ہی فالو کرتی تھی اپنے پیرنٹس کو، اور وہ ایک ہی گروپ تھا۔ بعد میں تو اب ایسے ہو نا، اب کتنی کمیونٹیز ہیں، کتنے گروپ میں پوری انسانیت، پورا مین کائنڈ ڈیوائڈ ہو چکی ہے، لیکن شروع میں وہ ایک ہی گروپ تھا، سنگل گروپ تھا۔ It had one religion and spoke the same language. ایک ہی مذہب تھا ان کا، ایک ہی زبان بولتے تھے۔ There were little or no differences among them. ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا یا بہت کم فرق تھے، ٹھیک ہے نا۔ But as their number gradually increased، جیسے ان کی تعداد بڑھتی گئی، they spread all over the earth، وہ ساری زمین پر پھیل گئے، and as a natural result of their diversification and growth was divided into various tribes and nationalities۔ یعنی کہ بعد میں کیا ہوا کہ قدرتی طور پر یہ بات قدرتی تھی کہ ان کی جو ڈائیورسیفیکیشن کہتے ہیں بہت زیادہ ڈائیورس ہوتا گیا، پھیلتا گیا اور مختلف طرح سے پھیلتا گیا پوری دنیا میں، پورے قبائل ان کے بنتے گئے، بہت سی اقوام بنتی گئی، اور اب آپ کے سامنے کتنی قومیں ہیں، کتنے نسل رنگ، کتنے زیادہ اختلافات ہیں، کتنی زیادہ ڈائیورسٹیز ہیں، کتنی زیادہ ڈسٹنکشنز ہیں۔ دیئر لینگویج بیکیم ڈفرینٹ، اب ان کی زبان بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیشن کی، ہر ٹرائب کی اپنی اپنی زبان اور سارا کچھ۔ دیئر موڈز آف ڈریس ویریڈ، ان کے جو لباس کے اسٹائل ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دیئر مینرز آف لیونگ آلسو بیکیم ڈسٹنکٹ فرام ون اندر، رہن سہن کے انداز ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دا کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ آف ویریس پلیسز آلٹر دیئر کلر اینڈ فزیکل فیچر، ان کے رنگوں میں بھی اختلاف ہے اور ان کے فزیکل فیچرز میں بھی، یعنی کہ جو کلائمیٹ ہے وہ ان کو رنگ اور نسل کو یا فزیکل فیچر کو، کیونکہ کلائمیٹ انوائرمنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو ڈفرینٹ پارٹس پہ ڈفرینٹ نیشن میں ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے، اس لیے ان کو جو فزیکل فیچر ہے، کلر ہے، وہ بھی ڈسٹنگوش ہے، ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرتا ہے، ڈسٹنکٹ ہے۔ آل دیز ڈفرینسز آر نیچرل ویریشن، یہ سارے کے سارے ڈفرینسز جو نیچرل ویریشن ہے۔ نیچرل ویریشن بیٹا وہ ہوتی ہیں جو تبدیلیاں نیچرلی قدرتی طور پر رونما ہوں، جن کو ہم کانشیسلی نہ کریں، وہ نیچرلی ہوں، قدرتی طور پر ہوں۔ تو یہ سب کچھ قدرتی طور پر ہی ہوا ہے نا، کہ وہ پہلے ایک نسل تھی، ایک زبان بولتے تھے، ایک گروپ تھا، بعد میں وہ علیحدہ ہوتے گئے، پھر ان کی سارا رنگ، نسل اور کتنے زیادہ ویریشنز آ گئی، اس کو کہتے ہیں نیچرل ویریشن۔ آپ سے نا نیچرل ویریشن کے بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے 2 مارکس کا کویسچن آ جائے آپ کے، یا 3 to 4 مارکس کا بھی آ سکتا ہے آپ کے کنسیپٹ کے لیے، تو آپ اس میں کچھ یہ باتیں لکھ دیں گے خود سے، کنسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہوگا نا کہ نیچرل ویریشن کیا ہوتی ہے، تو آپ اس کو یوں بنا کے کویسچن اٹیمپٹ کر دیں گے۔ دے ڈو ایگزٹ ان دا ورلڈ آف ریئلٹی، وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ حقیقت کی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہینس اسلام ریکگنائز دیم ایز اے میٹر آف فیکٹ، اور اسلام نے اس کو کیسے ریکگنائز کیا ہے؟ میٹر آف فیکٹ، ایک حقیقت کا مسئلہ، حقیقت کا ایشو سمجھ کے اسلام نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ It does not seek to wipe out or to ignore them, but affirms that their advantages consist in affording the only possible means of distinguish one from the other۔ مینس کہ اسلام جو ہے، اسلام نے اس کو ریکگنائز کیا، اور اسلام ڈز ناٹ سیک ٹو وائپ، اسلام اس کو مٹانا نہیں چاہتا، نہ اس کو اگنور کرنا چاہتا ہے۔ کس کو بھلا؟ یہ جو آپس کی ان کی ویریشن ہے، یہ جو اختلافات ہیں یا ڈسٹنگوشز ہیں، ان کو اسلام بلکہ اس کا مطلب ایڈوانٹیجز بتانا چاہتا ہے، جو افورڈنگ دا اونلی پاسبل مینس آف ڈسٹنگوش۔ تو ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ صرف ان کو ڈسٹنگوش کر کے، ایک دوسرے میں فرق کر کے، جو ان کے فوائد ہیں، جو ان سے مطلب پازیٹیو افیکٹ جو ہے نا ان کی نیچرل ویریشن کا، وہ اسلام اس پہ فوکس کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ بٹ دا prejudices which have arisen among mankind، prejudices کہتے ہیں اختلافات کو، جو ان کے مسائل آپس میں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، prejudices اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو مین کائنڈ میں، انسانیت میں اختلافات، prejudices arise ہو گئے ہیں۔ آؤٹ آف دیز ڈفرینسز، ان ڈفرینسز کی بنیاد پر، یعنی کہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ ڈفرینسز کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر، اور یہ ذاتوں کے مسائل جو ہوتے ہیں، ان دا شیپ آف گروپنگس اینڈ آرگنائزیشن، گروپ بنا کے اور آرگنائزیشن تنظیموں کی شکل میں بھی، بیسڈ آن ریس، کلر، لینگویج، نیشنلٹی، ایگزیکٹرا بتا دیا میں نے آپ کو کہ کلر پہ بیس، یعنی کہ پنجابی ہیں تو وہ پختونیوں کو دشمن ہوتے ہیں، یا سندھیوں کو، یا وٹ ایور، ایسے پائے جاتے ہیں نا آنسر، ایسے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں ہمارے اپنے کنٹری میں، آپ کو بہت سی ایگزامپل مل جائیں گے اس چیز کی۔
آر ڈس اپرووڈ بائی اسلام. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے اپروو نہیں کی, اسلام نے ڈس اپروو کیا, اسلام اس سے غیر متفق. اسلام صرف نیچرل ویریشن کے ایڈوانٹیجز پر فوکس کرتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, پریجوڈسز ہیں, اس سے اسلام ڈس اپروو کرتا ہے. اسلام ریگارڈز آل ڈسٹنکشنز آف برتھ, آف ہائی اینڈ لو امنگ مین, آف اپر اینڈ لوور کلاسز. تمام ڈسٹنگوشز ہیں, جو ڈسٹنکشنز ہیں, فرق ہیں, تمام تفریق ہے جو تمام انسانیت کی, مطلب لو ہائی اینڈ لو, مطلب لو اسٹیٹس والے, ہائی اسٹیٹس والے جو آدمی ہیں ان کی جو برتھ میں ڈسٹنگوشز ہیں, جو ڈسٹنکشنز ہیں اپر اینڈ لوور کلاس کی. اپ نیٹیوز آف دا سوئلز اینڈ ایلینز, نیٹیو آف سوئلز کہتے ہیں جو مطلب اس دھرتی کے لوگ ہوتے ہیں, اور ایلینز کہتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں, مطلب جس کو فارنر بھی کہتے ہیں یا امیگرینٹس یا جو بھی کہتے ہیں. ایز دا مینیفیسٹیشن آف شیئر اگنورینس, یعنی کہ بتایا یہاں گیا کہ اسلام جو ڈسٹنگوش کرتا ہے نا کہ برتھ پہ ہائی اور لو اور اپر لوور کلاس یا ایک نیٹیو یا ایلین ہے, تو اسلام ان سب کی چیزوں کی رسپیکٹ کرتا ہے, اس کو پازیٹیو سینس میں دکھاتا ہے. اور جو مینیفیسٹیشن آف شیئر اگنورینس, لیکن جو اس کا مینیفیسٹیشن ہے, اس کا منشور جو لیا جاتا ہے نا کہ لوگوں میں تفریق کرنا کہ اگر یہ نچلے درجے کا لوور کلاس میں پیدا ہوا تو یہ برا ہے, اور اگر یہ اس زمین کا تو یہ اچھا ہے, یہ باہر سے آیا تو یہ اچھوت ہو گیا, اس طرح کے جو کنسیپٹ ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شیئر اگنورینس ہے, وہ جہالت کی خصوصیت ہے, جہالت کا امتیاز ہے, جہالت کا مینیفیسٹو ہے. ٹھیک ہے, اسلام ان کو پازیٹیولی پرسیو کرتا ہے, ان کو جو ان کے ایڈوانٹیج ہے اس چیز پہ فوکس کرتا ہے. It declares that all men in the world have sprung from the same parents. اسلام یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ تمام جو آدمی ہیں دنیا میں, تمام مخلوق ہے, وہ سنگل پیرنٹ سے, ایک ہی جوڑے سے, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت اما حوا کی تمام انسانیت جو ہے اولاد ہیں. And therefore are brothers and equal in their status as human being. اور تمام کے تمام جو انسان ہیں وہ ایز اے ہیومن بینگ ان کا اسٹیٹس ایکول ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت برتری حاصل نہیں. وہ تقویٰ کی بنیاد پہ, وہ تو ہم نے پڑھ لیا نا انسان کا کانسیپٹ, لیکن اسٹیٹس میں ان کو کوئی مطلب ایکول ہے ایز اے ہیومن بینگ. آفٹر پروپاؤنڈنگ دس کانسیپٹ آف ایکویلٹی, ایکویلٹی کا جو یہ کانسیپٹ ہے اس کو پروپاؤنڈ کرنے کے بعد, یعنی کہ اس کو ڈسکس کرنے کے بعد, اس پہ تھوڑا آپ کہہ لیں آبزرو اس کو کرنے کے بعد, اینڈ پروفٹ بردرہڈ آف مین کائنڈ, Islam adds that if there can be any real difference between men and men, it cannot be one of race, color, country or language, but if of ideas, beliefs and principles. یعنی کہ جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا ایکویلٹی کا, بردرہڈ کا, انسانیت کا جو بھائی چارہ ہے اور برابری ہے, اس کے کانسیپٹ کرنے کے بعد, اس کانسیپٹ کے بعد اگر اسلام تفریق کرتا ہے نا تو وہ اس بیس پہ نہیں کرتا, رنگ, نسل, زبان یا ان بنیادوں پہ تفریق نہیں کرتا. اسلام پھر بلیورز اینڈ نان بلیورز میں تفریق کرتا ہے, یعنی کہ پہلے سارے انسان ہو گئے, ایکویلٹی ہو گئی, بردرہڈ, ساری باتیں اسلام نے کر دی, قرآن میں بھی ہیں. اس کے بعد اسلام تفریق کرتا ہے کہ مسلمز اور نان مسلم, یعنی کہ جو کفار ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, رسول پاک کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, یا ویسے رسالت کے منکر ہیں اور جو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی نان بلیورز میں آتے ہیں, نان مسلمز میں آتے ہیں. اچھا, پھر اسلام تفریق کر دیتا ہے کہ ایک مسلمانوں کا فرقہ, ایک ہو گیا غیر مسلموں کا. اب یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اسلام جو تفریق کرتا ہے وہ رنگ, نسل, کلر, لینگویج اس بیس پہ نہیں کرتا, اسلام تفریق کرتا ہے آئیڈیاز اور بلیفس کی بیس پہ. ٹھیک ہے, اسلام کا جو پرنسپل ہے ڈسٹنکشن کا, وہ آئیڈیاز, بلیفز ہیں, بلیورز اور نان بلیورز ہیں. سمجھ کے بعد, ٹو چلڈرن آف دا سیم مدر, ایک ماں کے دو بچے, دو دے میں بھی ایکول فرام دا پوائنٹ آف ویو آف کامن اینسیسٹری. وہ کامن اینسیسٹری کا مطلب ہے ایک ہی اجداد سے, ایک ہی نسل سے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ برابر ہیں. ول ہیو ٹو گو دیئر ڈفرینٹ ویز ان لائف. ان دونوں کے زندگی گزارنے کے ویز آف لائف, یعنی کہ ان کے زندگی کا طریقہ دونوں کا مختلف ہوگا. اف دیئر بلیفس اینڈ مورل کنڈکٹ ڈفر فرام ون ادر, اگر ان کے عقائد اور ان کے اخلاق کی جو ضابطے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. ڈیفینیٹ بات ہے, ایسے ہی ہوگا, سمجھ گئے نا آپ. On the contrary, two persons, اس کے اپوزٹ دو لوگ ایسے, one being in the east and the other in the west, ایک مشرق سے تعلق رکھتا ہے ایک مغرب سے, even thought geographically and outwardly separated from each other, یعنی کہ جیوگرافیکلی کہتے ہیں زمین کے اعتبار سے, اور آؤٹورڈلی کہتے ہیں بیرونی اعتبار سے. مطلب آؤٹورڈلی تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسٹ سے ایک ویسٹ سے, دونوں دور دور تک ان کا کوئی رشتہ داری, کوئی لینا دینا نہیں ہے. بائی واسٹ ڈسٹینس, ایک دوسرے واسٹ ڈسٹینس کا مطلب ہوتا ہے وسیع فرق ہے, مطلب زیادہ سا فاصلہ ہے ان کے درمیان. ول ٹریڈ دا سیم پاتھ ان لائف اف دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ فنڈامنٹل ٹیننٹ. اگر ان کے بلیف سیم ہے, ان کے آئیڈینٹیفائڈ فنڈامنٹل یونٹس, یعنی کہ ان کا آئیڈیالوجی سیم ہے, ان کا آپ کیا مطلب وہی چیز جو اسلام مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتے ہیں نا, وہی چیز ڈیٹیل سے یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر دو ماں کے چاہے بچے ہیں, اگر وہ ان کے عقائد میں فرق ہوگا تو ظاہر ہے ان کی زندگی بہت زیادہ حد تک دونوں سے ڈفرینٹ ہوگی, چاہے وہ ایک ہی نسل کے ہیں, ایک ماں کے بچے ہیں.
لیکن اگر دو بندے ایک مشرق میں رہتا ہو ایک مغرب میں، ان کے عقائد سیم ہے، ان کا آئیڈینٹی سیم ہے، فنڈامنٹل جو ان کی بیسک آپ کہہ لیں کہ بلیفس ہیں وہ سیم ہے، آئیڈیا سیم ہے، تو ان کا جو وے آف لائف ہے، پاتھ آف لائف ہے، وہ کافی حد تک سملر ہوگا. سمجھ گئے بات؟ Islam seeks to build a principled and ideological society as against the racial, national and parochial societies existing in the world. یعنی کہ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام سیکس ٹو بلڈ، اسلام چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کو بلڈ کرے، ایسے معاشرے کی تعمیر کرے جو آئیڈیالوجیکل ہو، یعنی کہ جو رنگ، نسل یا قومیت یا ایسی ساری چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ان سے بالا تر ہو. وہ کس بیس پہ اسلام کا جو معاشرہ بلڈ ہوا وہ کس بیس پہ ہو؟ آئیڈیالوجیکل ہو، نظریاتی طور پر ہو، یعنی کہ وہ مسلمان اور غیر مسلم عقائد کی بنیاد پر اسلام تفریق کرتا ہے اور اسی بیس پر سوسائٹی کو بلڈ کرنا چاہتا ہے. The basis of cooperative effort among men in such a society is not one's birth but a creed and a moral principle. تو اسلام کا جو بیسس آف کوآپریٹیو ایفرٹ ہے، جو تعاون کرنے کی کوششیں ہیں ایک دوسرے کی انسانوں کی، وہ ایسی سوسائٹی میں جو اسلام سیکس ٹو بلڈ ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتی ہیں؟ ایک دوسرے کی، مطلب ایک انسان کی برتھ پہ نہیں بیس کرتی کہ اگر وہ لو اسٹیٹس سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے تو وہ لو ہے، ہائی میں پیدا ہوا ہے، نہیں، بلکہ وہ مورل پرنسپلس پہ اور وہی بلیفس پہ، عقائد پہ بیس کرتی ہیں. Anyone, if he believes in God as his master and Lord and accept the guidance of the Prophet peace be upon him as the law of his life، کوئی بھی بندہ جو اللہ تعالیٰ کو پہ یقین رکھتا ہے کیسے ماسٹر اینڈ لارڈ، اس کو خدا سمجھتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے، کین جوائن دس کمیونٹی، وہ اس کمیونٹی کو جوائن کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ جو اسلام کی کمیونٹی ہے، کون سی بلا اسلام جس کو بلڈ کرنا چاہتا ہے آن دا بیسس آف آئیڈیالوجی، جس سوسائٹی کو بلڈ کرنا چاہتا ہے، اس کمیونٹی کو وہ بندہ جوائن کر سکتا ہے. یہ دو ہی شرائط ہیں جو آپ نے پڑھ لی، بلکہ یہ دو بھی نہیں، ایک ہی بنتی ہے. ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اور ان کو نبی مانتا ہے، اور وہ باقی ساری جو آگے وہ پھر آگے جو سب چیزیں ہیں نا آگے ساری، وہ آپ پرائمری سورسز آپ کہہ لیں وہ آ جاتے ہیں. مین باتیں یہ ہے وہ اس کمیونٹی کو جوائن کر سکتا ہے. بات ختم. whether he is resident of America or Africa، بے شک وہ رہائشی ہو امریکہ یا افریقہ کا. whether he is black in color or white، بے شک وہ کالا ہو یا سفید ہو اپنی سکن کے کلر کے اعتبار سے. whether he speak European or Arabic، وہ یورپین زبان بولتا ہو، عربی بولتا ہو. all those who join this community will have the same rights and social status، سارے کے سارے لوگ جو اس اسلام کی کمیونٹی کو جوائن کر لیں گے اس کا اسلام میں سیم حقوق ہیں، سیم رائٹس ہیں، سیم سوشل اسٹیٹس ہے. They will not be subjected any racial, national or class distinction of any kind، کسی بھی طرح کی ان کو مذہبی کہہ رہی ہوں، نسلی یا قومی یا کوئی بھی ایسی ڈسٹنکشن، ایسی تفریق کی بنیاد پر ان کو پرکھا نہیں جائے گا. No one will be regarded as high or low، کوئی بھی ان میں سے ہائی یا لو تصور نہیں کیا جائے گا. وہ سارے اسلامک کمیونٹی میں آ گئے ہیں تو وہ سارے ایکول ہیں. There will be no انسوشیبلٹی امنگ دیم، ان کے درمیان کوئی انسوشیبلٹی نہیں ہوگی، غیر معاشری بات وہ ان کے درمیان نہیں ہوگی. none could be polluted by the touch of anyone's hand، اور کوئی بھی، یہ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں میں تصور ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کوئی ان کی ذات ہے، مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں یاد، شاید وہ برہمن تو شاید اعلیٰ ہوتے ہیں، شودر وہ ہوتے ہیں نا جن کو وہ نیچ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹچ بھی کر لیں ان کی چیز کو تو وہ پولیوٹ ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں. تو وہ بات ان کی بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے کئی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وہ اگر آپ کا کوئی انسان، یعنی کہ آپ کا چاہے وہ آپ کی مسلم کمیونٹی کا نا، چاہے وہ آپ کے گھر کام کرتا ہے، ملازم ہے، آپ کا خدمت کرتا ہے، غلام ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے چھونے سے آپ پلیت ہو جائیں گے یا پولیوٹڈ، یعنی کہ جو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے وہ جہالانہ تصور نہیں ہے. There will be no handicaps for them in the matter of material relations، eating and drinking and social contact. وہی بات بتائی کہ کھانے پینے میں یا ایسی بات میں کوئی بھی محتاج نہیں ہوگا اس بات کا کہ وہ کسی کے تابع ہوگا یا کوئی اس کو تفریق کرے. اب نہیں، بالکل بھی نہیں ایسا ہوگا. سارے وہ اسلامک کمیونٹی کے ممبر ہیں تو غلام بھی وہیں کھا سکتا ہے جہاں آقا کھا سکتا ہے، وہی پی سکتا ہے جو وہ پی سکتا ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا بھی اور یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات. None will be looked down as lowly or mean by reason of his birth or profession، کوئی بھی اس کی پیدائش کی ریزن پر یا اس کے پروفیشن پر، اس کا پیشہ، اگر مطلب دیکھیں نا اگر کوئی لوہار ہے یا موچی ہے یا کوئی ایسا، مطلب یہ نہیں کہ یہ پروفیشن وہ ایسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مطلب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ سوشل اسٹیٹس ایک سمجھ آتا ہے نا، ایک آفیسر بندہ ہے اگر 20 گریڈ کا یا وٹ ایور، اور ایک بندہ جو دیہڑی دار مزدور ہے، مطلب سوشل اسٹیٹس میں سوسائٹی میں ان کو بہت وہ ایسی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کے پروفیشن کی بیس پہ، ان کے ریزن آف برتھ کی بیس پہ کوئی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، نہ کسی کو لو تصور کر سکتا ہے. اسلامک کمیونٹی میں اسی کی بات کر رہی ہوں.
Nobody will claim any distinctive rights by virtue of his caste. کوئی بھی اپنی ذات کی بنیاد پر کوئی خاص رائٹ کوئی خاص حق جو ہے وہ اس کا کلیم نہیں کر سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا. کمیونٹی اور اینسیسٹری, اپنی کمیونٹی کے بیس پر, اپنے آباء و اجداد کے بیس پر, بھائی جی میرا باپ پڑا تھا 30 من خان تو مجھے بھی اس لیے یہ کرسی دی جائے, تو ایسی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مینس میرٹ ول ناٹ ڈیپینڈ آن ہز فیملی کنیکشنز اور اٹ از, انسان کے جو میرٹس ہیں یعنی کہ ایک انسان کو پرکھنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ اس کی فیملی کنیکشنز پہ, اس کے امارت پہ, اس کے امیر ہونے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, بٹ اونلی آن ویدر ہی از بیٹر دین ادرز ان مورل کنڈکٹ اور ایکسلز اینڈ ادرز ان پائٹی اینڈ رائٹنس. کہ صرف اس بات پہ اس کو پرکھا جائے گا کہ وہ مورل کنڈکٹ میں, اپنے اخلاقی ضابطے میں, اپنے تقوی میں, رائٹنس یعنی کہ اپنے طہارت و پاکیزی تقوی میں دوسروں سے بہتر ہے یا نہیں. اگر اس باتوں میں وہ پورا اترتا ہے, دوسروں سے بہتر ہے, تو دیٹ سال وہ دوسروں سے پھر بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے جو فیملی کنیکشن ہے, رچنس ہے, سوشل اسٹیٹس ہے, اس کو اسلام کوئی معنی نہیں رکھتا, اس کو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی اسلام اس سے. سچ اے سوشل آرڈر آؤٹ اسٹیپنگ دا جیوگرافیکل باؤنڈریز اینڈ لمٹس آف ریس, color and language as it can spread itself in all parts of world and on its foundation can be raised the edifice of the universal brotherhood of men. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا سوشل آرڈر, اتنا یونیک اور زبردست اور فینٹیسٹک سوشل آرڈر کون سا بلا جو ہم نے سارا سوشل آرڈر پڑھا ہے, اسلام نے جو دیا ہے. ایسا سوشل آرڈر جو نہ تو کسی جیوگرافیکل باؤنڈریز کا محتاج ہے, نہ ریس کا, نہ کلر کا, نہ کسی ایسی چیز کا محتاج ہے. ایسا سوشل آرڈر جو ہے ہمیں اسلام پرووائڈ کرتا ہے, اور اس سوشل آرڈر کو اسلام یونیورسل برادرہوڈ کا, آپ کہہ لیں آفاقی بھائی چارے کا کانسیپٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان سوسائٹیز بیسڈ آن ریس اور نیشنلٹی, اب ایسی سوسائٹیز جو ریس پہ یا ملت کی بنیاد پر بنتی ہیں, اونلی دوز کین جوائن ہو بلانگ ٹو اے پرٹیکولر ریس اور کنٹری اینڈ دا ڈور از کلوز ان دا فیس آف آل دوز ہو ڈو ناٹ بلانگ ٹو دیم. وہ ان کو ان سوسائٹیز کو, ان کمیونٹیز کو صرف وہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں جو اسی ریس کے ہوں یا اسی نیشن کے ہوں, اور اس کمیونٹی کا, اس سوسائٹیز کا دروازہ ان لوگوں پہ بند ہوتا ہے جو کسی اور رنگ سے, نسل سے, اور سوسائٹی سے, اور نیشنلٹی سے یا اور ریس سے تعلق رکھتے ہوں. But in this ideological society, anyone who accepts the creed and its smallest standard can become its member. لیکن ایک جو آئیڈیالوجیکل سوسائٹی ہے, یہ دیکھنا سوسائٹی بیسڈ ان ریس اور نیشنلٹی, اور دوسری سوسائٹی آئیڈیالوجیکل سوسائٹی. تو یہ سوسائٹی آپ کہہ لیں, ابھی یورپ کی سوسائٹی کی ایگزامپل لے رہے ہوں, ایسی سوسائٹیز. اور آئیڈیالوجیکل سوسائٹی تو سوللی دس از دا سوسائٹی آف اسلام, دس از دا کمیونٹی آف اسلام. اس کو ہر بندہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے جو مارل کورس پہ پورا اترے, یعنی کہ جو اسٹینڈرڈ اسلام نے بتائیں, آپ کو اوپر بتائے ایمان کے تقاضے ہیں, اور جو آگے جو ان کو فالو کرے وہ اس سوسائٹی کا ممبر بن سکتا ہے. پوزیسنگ ایکول رائٹ ود ایوری ون ایلس, تو اس کو ہر بندے کے ایکول رائٹس ہوں گے. یا ایک بات میں آپ سے ڈسکس کرتے چلوں کہ جب تبلیغ سٹارٹ کی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعلان نبوت فرمایا, نبوت کا اعلان ظاہری فرمایا. نبی تو ظاہر ہے وہ پہلے دن سے ہی آپ مبعوث ہو چکے تھے, ظاہر ہے آپ مطلب حضرت آدم سے بھی پہلے آپ کا نبی ہو جانا مطلب لکھ دیا گیا تھا نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور کا اپنے نور سے پیدا فرمایا. اوکے ویل, جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا ظاہری 40 سال کی عمر میں, آپ کو پتہ ہے, اور تبلیغ شروع کی, تو بہت سے جو عرب کے سردار تھے نا, جب وہ یہ دیکھتے تھے نا کہ اب یہ مسلمان ہونے کے بعد تو اسی پلیٹ میں صدیق اکبر کھا رہے ہیں, اسی پلیٹ میں جو بلال حبشی کھا رہے ہیں. اب بلال حبشی آپ کو پتہ ہے حبشہ سے ہے غلام, اور وہ اتنا اگنورینسی سوسائٹی, اگنورینٹ سوسائٹی, جاہلیت کا معاشرہ, جہاں غلام کے ساتھ ایسا کہ ایک جانور سے بدتر آپ کے لیے سلوک کیا جاتا تھا. ایون کہ جو غلام ہے نا, اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے آقا کے جوتے اگر دھوپ میں پڑے نا, چھاؤں میں اٹھا کے رکھ دے اس کی اجازت کے بغیر, کہ دھوپ میں خراب ہو رہے ہیں, چھاؤں میں اس کی اجازت کے بغیر. مطلب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کیا غلاموں کی حالت ہوتی ہوگی. اچھا, جو عرب کے سردار تھے ان کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں اگر ہم اس دین کو, چلو ہم مان بھی لیں آپ کے دین کو, تو لیکن یہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اس بات پہ ہے کہ وہ اسی بات, اب جو ہمارے غلام رہے ہیں جن کے ساتھ کبھی ہم بات کرنا بھی ٹھیک سے پسند نہیں کرتے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ والا اسٹیٹس سارا ان کا وہ ایکول ہوگا. تو یہ بات ہے. تو اب اسلام جو ہے وہ غلام اور آقا کو, اسلام کوئی فرق نہیں کرتا. ہم نے اوپر پڑھ لیا اسلام کے جو ڈسٹنگویشن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, تقویٰ تقویٰ تقویٰ, صرف اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اسلام میں. پائٹی کے علاوہ نتھنگ از فار ججمنٹ, فار آپ کہہ لیں کہ کسی کے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے, فار ہز رائٹنیسنس, فار ہز سوشل اسٹیٹس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اس کا جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ وہی ہوگا تقویٰ, یعنی کہ اس کی عزت سوسائٹی میں زیادہ ہوگی. اسلامک سوسائٹی میں تو ایسا ہی ہوگا جس کا تقویٰ زیادہ ہے. As for those who do not accept this creed, the community, while it cannot receive them within its fold, is prepared to have relations of tolerance and brotherhood with them and give them all the basic human rights.
بچوں میں پورا سینٹینس اس لیے پڑھ کے آپ کو ایکسپلین کریں کیونکہ اس میں نا اتنی خاص بات اس طرح نہیں ہے کہ شارٹ کویسچن یا ایم سی کیوز کے حوالے سے مطلب ہو سکتا ہے بن جائے لیکن مجھے ایسا نہیں ملا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ بھی نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو پورا پڑھ کے نا ایکسپلین کر رہی ہوں. آپ کانسیپٹ کلیئر کر لیں تو کانسیپٹ جب کلیئر ہو جائیں گے تو آپ اگر کوئی آ بھی گیا اس سے مطلب انڈائریکٹلی کویسچن پوچھا گیا کہ کنسیپچوئل پوچھا گیا تو آپ اس کو لکھ سکیں گے اپنی ویڈنگ میں اور ایم سی کیوز بھی آپ کر سکیں گے اٹیمپٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بات بتائیے کہ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں آپ کو. ایز فار دوز ہو ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس کریڈ, اور وہ جو لوگ جو اس کریڈ کو اس مسلک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, کس کو بھلا, جو اسلام کا یہ جو بات بتائی اسلام کی آئیڈیالوجی, اگر کوئی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے مین جو نان مسلم ہے مائنورٹیز رہتی ہے اسلامک سوسائٹی میں اسلامک کمیونٹی میں, ان کے لیے کیا حکم ہے, کین ناٹ ریسیو دم ودن اٹس فولڈ از پریپیئر ٹو ہیو ریلیشنز آف ٹالرنس اینڈ برادرہڈ. یعنی کہ اسلام ان کو ہیومن رائٹس کی بیس پر, انسانی حقوق کے بیس پر ان کے ساتھ بھی بھائی چارے کا اور بردباری کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ تو آپ کہو گے نا بردرہڈ کا تصور کہ وہ تو ہے ہی مسلمان, ایک مسلمان کا بھائی, لیکن جو غیر مسلم رہتے ہیں جو آپ کے مسلک کو یا آپ کے آئیڈیالوجی کو, آپ کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یعنی کہ غیر مسلم ایک مسلم سوسائٹی میں رہتا ہو تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہوئے ہیں اس کو, اس کے ساتھ بھی بردرہڈ ٹالرنس کا تصور کانسیپٹ اسلام نے دیا آن دا بیسس آف ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی بنیاد پر. اوکے تھوڑا سا بولڈ کر لیا آپ سے ذرا کلیئر نظر آ رہا ہے. ویل اٹ از ایویڈنٹ دیٹ اف ٹو چلڈرن آف سیم مدر ڈفرینٹ ان دیئر تھاٹس, یہ وہی ایگزامپل دوبارہ ڈفرینٹ وے میں دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ماں کے دو بچے ہیں, ان کی سوچیں, ان کی تھاٹس, ان کے آئیڈیاز ایک دوسرے سے بھی مختلف ہیں, دیئر ویز آف لائف ول نیسسری بھی ڈفرینٹ ان اینی کیس, کسی بھی طرح سے ان کا جو وے آف لائف ہے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بھی یقیناً ضروری مختلف ہوگا. بٹ دس ڈز ناٹ ہاؤ ایور امپلائی دیٹ دے سیز ٹو بی بردرس, لیکن یہ بات اس چیز کو نہیں کہتی کہ اگر ان کا وے آف لائف ڈفرینٹ ہے تو وہ سیز ٹو بی بردر کا مطلب ہے, سیز کا مطلب ہے اسٹاپ ہو جانا, کسی چیز کو رک جانا, کہ وہ بھائی نہیں ہے اسے ایک دوسرے کے. اگر ان کا وے آف لائف یا لائف اسٹائل چینج ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی ان دا سیم مینر, بالکل اسی طرح اف ٹو گروپس آف ہیومن بینگس آف two groups of the people living in the same country differ in their fundamental beliefs, تو اگر کسی ایک کمیونٹی میں ایک فنڈامنٹل کنٹری میں یا دو گروپس انسانوں کے وہ ایک دوسرے کے بلیفس میں بنیادی عقائد میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں, اینڈ پرنسپلس اینڈ آئیڈیالوجی ان کے اصول اور ان کا نظریہ ایک دوسرے سے مختلف ہو, their social order will also certainly different from one another, تو ڈیفینیٹلی ان کا سوشل آرڈر جو معاشرتی طریقہ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگا. although they will continue to share the common ties of the humanity, تو کیا ہے وہ جو انہیں کامن ٹائز آف ہیومینٹی, انسانیت کی بنیاد پر جو ان کے ریلیشنز ہیں, ٹائز ہیں, وہ ان کو کنٹینیو رکھیں گے. ہینس دا اسلامک سوسائٹی آفر ٹو نان مسلم سوسائٹیز اینڈ گروپس, اسی طرح جو اسلامک سوسائٹی ہے وہ نان مسلم سوسائٹیز اور نان مسلم گروپس کو کیا آفر کرتی ہے, دا میکسیمم سوشل اینڈ کلچرل رائٹس دیٹ کین پاسبلی بی اکارڈڈ آن دا بیسس آف کامن بانڈز آف ہیومینٹی. ان کو ان کے پاسبل میکسیمم سوشل کلچرل رائٹ یعنی کہ ثقافتی اور معاشرتی حقوق دیتا ہے اسلام کسی بھی نان مسلم کو جو اسلامک سوسائٹی میں رہ رہا ہو, جتنے کہ اسلام اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے آن دا بیسس آف ہیومینٹی, کی انسانیت کی بنیاد پر, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. اب ہم ہیومن رائٹس ان اسلام ڈیٹیل سے پڑھنے لگے کہ اسلام نے جو انسانوں کو حقوق دیے ہیں وہ کیا ہیں. سیز گاڈ از دا ایبسولوٹ اینڈ دا سول ماسٹر آف مین اینڈ یونیورس, ٹھیک ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حاکم اعلیٰ ہے, انسان کا بھی, تمام انسانوں کا بھی, اور تمام کائناتوں, تمام جہانوں کا بھی, پوری کائنات کا بھی. ہی از اے سوورن لارڈ, وہ حاکم اعلیٰ ہے. سوورن کا مطلب ہوتا ہے نا اقتدار اعلیٰ کا مالک. دا سسٹینر اینڈ نوشنر, نوشر کا مطلب ہوتا ہے سب کو آپ کہہ لیں کہ نوش کرنے والا, اب کہہ لیں نا کہ کسی کو, اب اس کو اردو میں کیا کہیں گے, داتا, ایک تو ہوتا ہے رزق دینے والا, اس کو کہتے ہیں پروردگار, ہاں آپ کو پالنے والا. اور سسٹینر کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کو سسٹین کرنے والا, پالنے والا, آپ اس پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے, تمام مخلوقات. دا مرسیفل, سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. ہوز مرسی اینڈ ڈشز آل بینگس, جس کا رحم تمام آل بینگس کہتے ہیں تمام مخلوقات پر جاری ہے. اینڈ سنس ہی ہیز گیون ایچ مین ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کا انسانی عزت وقار سے نوازا ہے. اینڈ بریتھڈ انٹو ہم آف ہز اون اسپرٹ, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا جذبہ رکھا ہے. اٹ فالوز دیٹ, یہ چیز اس بات کو فالو کرتی ہے, یونائٹیڈ ان ہم اینڈ تھاٹ ہم men are substantially the same and no tangible and actual distinction can be made among them, کہ سارے کے سارے. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا فرمایا ہے, کس طرح ایک فطری قدرت پر, نیچر پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے.
اب ان میں ایک اسپرٹ رکھا ہے، اسپرٹ کہتے ہیں روح کو. اب دیکھیں نا بچوں کہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے نا، اس کی جو روح ہے نا وہ وہی ہے جو ایک مسلمان کیا، اس وے میں کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا فرمایا. ایک جسم ہے نا، اس کی ضرورت ہے کھانا پینا سونا وٹا جو بھی جسمانی ضرورت ہے. روح کی صرف ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرب الہی، اللہ کے محبوب کا قرب، درود شریف اور یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، روح کو کھانے پینے کی اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اب جو نان مسلم ہے چاہے اس کی روح تو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھی، تو اس کی روح کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے جس کو مسلمان کی روح کو ضرورت ہے، کیونکہ روح جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ایک تصرف سے پیدا فرمائی ہے اس کے لیے وہی چیزیں ہیں. اب جیسے دیکھیں نا جسم، ہر جسم مسلم کا غیر مسلمان کا کسی کا بھی مسلم ہے، ایون جانور کا بھی جسم ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے. ایسی بات ہے نا. ایسے روح جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یونیورس ہے. اب چاہے اس کی روح ہے نا کافر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ اس کو بھی بے شک وہ اس سے اندھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہدایت کے لیے اس کو محروم کر دیا اس سے ایک چیز سے، لیکن جو اس کی روح ہے نا وہ اسی فطرت پر ہے جس فطرت پر مسلمان کی روح ہے. سمجھ گئے نا. تو جو مسلمان اب اولیاء کرام ہوتے ہیں سارے وہ اپنی روح کے ذریعے، یعنی کہ وہ زیادہ اپنے جسم سے زیادہ روح پہ فوکس کرتے ہیں، تو کیا آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں، زیادہ قرب الہی حاصل کر لیتے ہیں. تو جو نان مسلم ہے، نان بلیورز ہیں، وہ بالکل اسپرٹ پہ آپ نے پڑھا نا کہ جو نان مسلم سوسائٹی ہے، ویسٹرن سوسائٹی ہے، پاک اسٹڈی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ وہ بالکل لیک آف اسپرچولیزم ہے، روحانیت سے خالی ہے جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، کیونکہ وہ بہت قریب سے ویسٹ کو دیکھ کے آئے تھے، وہاں کافی عرصہ وہ رہے پڑھا انہوں نے وہاں پہ. تو وہ یہی بات کرتے تھے لیک آف اسپرچولیزم ہے کہ روحانیت سے خالی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اپنے جسمانی ظاہری جسم پہ توجہ دیتے ہیں، روحانیت پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ ان کی جو روح ہے وہ وہیں رہ جاتی ہے، ایک قفس میں قید رہ جاتی ہے، اس کی پرورش نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. اور جو ایک مسلمان ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، نماز اور یہ ساری چیزیں، وہ اس کی روح کو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اس کی روح میں آتی ہے، تو وہ روحانی طور پر آپ کہہ لیں ڈیولپڈ ہو جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے. اچھا کافی مشکل کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ سنیں ادھر آپ کو یہ بات بتانے کا صرف یہ مطلب تھا کہ جو مسلمان اور غیر مسلمان کی روح ہے نا اس کو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر ہی فطرت اسلام پر ہی پیدا فرمایا. کہ غالباً کول بھی ہے نا کسی کا ذہن میں نہیں ہے میرے کن کا ہے کہ شاید حضرت علی کا ہے غالباً، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر مسلمان کے گھر ہے. یہی بات ہے نا. تو یعنی کہ اس سے وہی بات ہے، اسی سے بھی یہ مراد لے رہے ہیں کہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتی ہے. یہی بات یہاں بتائی گئی ہے. اور اب اسی بیس پر اس کو انسان تصور کیا گیا، اس کی اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی آنر اس کی سیم رکھی ہے، اس لیے وہ ہیومن ہے اور اس کے ہیومن کے رائٹ ہیں. Although an Islamic state may be set up in any part of the earth، کہ اگرچہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اسلامی ریاست وہ دنیا کے کسی بھی حصے پر سیٹ اپ کی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، اسلام ڈز ناٹ سیک ٹو ریسٹرکٹ ہیومنز رائٹس اور پریولیج ٹو دا جیوگرافیکل لمٹس آف اٹس اون اسٹیٹ. اسلام ان چیزوں کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا، یعنی کہ اس چیزوں کی پابندی نہیں لگاتا، لمیٹڈ نہیں کرتا. مسلمانوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق اور پریولیجز ہوتے ہیں نا، فوائد فیسلٹیز جو ہوتی ہیں، جیوگرافیکل لمٹس، یعنی کہ اسلام کسی جیوگرافی ٹیریٹری کی یا کسی حد بندی نہیں کرتا زمین کی، کہ اس زمین پر یہ مخصوص زمین ہے، صرف یہاں اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے اور یہاں انسانوں کو حقوق مل سکتے ہیں. اس چیز کو اسلام ریسٹرکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسلامی ریاست بھی اینی ویئر ارتھ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. دوسری بات اسلام جہاں جہاں ہیومن ہے ان کو رائٹس تو وہیں ملنے ہیں ان کے. اسلام ہیز لیٹ ڈاؤن سم یونیورسل فنڈامنٹل رائٹس فار ہیومینٹی ایز اے ہول. اسلام نے کچھ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کچھ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق مقرر فرمائے ہیں، وچ آر ٹو بی آبزروڈ اینڈ رسپیکٹڈ انڈر آل سرکمسٹانسز، جو تمام حالات میں ان کو رسپیکٹ، ان کو آبزرو کرنا چاہیے، ان کو رسپیکٹڈ، یعنی کہ وہ جو رائٹس اسلام نے فنڈامنٹل رائٹس ایز اے ہیومینٹی کسی کے مقرر فرمایا، تمام حالات کے اندر وہ پورے ہونے چاہیے. whether he is at peace with the Islamic State or outside. بے شک وہ اسلامک اسٹیٹ میں وہ رہتا ہے انسان، یعنی کہ وہ اب مسلمان تو نہیں نہ ہوگا، ظاہر اگر وہ ہیومینٹی میں آ رہا ہے تو وہ کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتا ہوگا. اب بے شک وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے یا آؤٹ آف اسلامک اسٹیٹ ہے، ذمی ہے یا غیر ذمی ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو یونیورسل فنڈامنٹل رائٹس اسلام نے ہیومینٹی کے دیے ہیں. whether he is at peace with the state or at war. بے شک وہ جس جگہ پہ رہتا ہے وہ والا معاشرہ یا وہ والی سوسائٹی آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے یا حالت امن میں ہے. دا ہولی قرآن ویری کلیئرلی اسٹیٹس، قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد ہے، او یہ ہو بلیو، اے ایمان والو، اسٹینڈ آؤٹ فیملی فار اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سختی سے کھڑے ہو جاؤ، ایز وٹنس فار فیئر ڈیلنگ. اور فیئر ڈیلنگ کہتے ہیں نا جو انصاف کی باتیں ہیں، جو فیئر ڈیلنگ ہے یعنی کہ انصاف کے تقاضے، ان کی گواہی دو. اللہ تعالیٰ کے لیے سختی سے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے لیے ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی راہ میں، اور گواہی دو، سچ کی گواہی دو. اینڈ لیٹ ناٹ دا
hatred of others to you make you swear to wrong and depart from justice. اور کسی بندے کی نفرت تمہیں اس چیز پر مجبور نہ کرے کہ تم رانگ کی طرف یعنی کہ برائی کی طرف مائل ہو جاؤ یا انصاف سے دور ہو جاؤ. یعنی کہ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی سے دشمنی ہے نا تو آپ کے لیے اس کی گواہی آپ سے کوئی مانگتا ہے نا کورٹ میں یا کہیں بھی تو آپ اس بیس پہ گواہی نہ دو کہ وہ میرا دشمن ہے میں جھوٹی گواہی دوں تاکہ یہ برباد ہو جائے. نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو سچی گواہی دیں. بی جسٹ کا مطلب ہے عدل والے رہو, انصاف پسند رہو. دیٹ از نیکسٹ ٹو پائٹی, یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, یعنی کہ عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. ہیومن بلڈ از سیکرڈ ان اینی کیس اینڈ کین ناٹ بی اسپائل وداؤٹ جسٹیفیکیشن. انسان کا اب دیکھیں نا ہیومن بلڈ, مسلم بلڈ نہیں ہے ادھر, ہیومن بلڈ کہ تمام انسانوں کا جو خون ہے وہ مقدس ہے اور وہ جسٹیفیکیشن کا کہتے ہیں کہ کسی بھی جائز کہہ لینا آپ جان کے بدلے جان جیسے جائز بات کے بغیر کسی انسان کا خون نہیں بہایا جا سکتا. اینڈ ایف اینی ون وائلیٹس دا سینسٹی آف ہیومن بلڈ, اور اگر کوئی انسانی خون کے تقدس کو پامال کرتا ہے بائی کلنگ اے سول وداؤٹ جسٹیفیکیشن, کسی انسان کو کسی روح کو بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے بغیر کسی حق کے بغیر یعنی کہ قتل کرتا ہے. دا قرآن اکویٹس ٹو دا کلنگ آف انٹائر مین کائنڈ. اس کو قرآن کس کے ساتھ اکویٹ کرتا ہے؟ اس کا قرآن پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے. دیکھتے ہیں verse ہے, who slays a soul not to retaliate for a soul slain. مینس کہ اگر کوئی کسی کو کسی جان کے بدلے جان میں مطلب ریٹیلیٹ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کو دیا گیا جوابی کارروائی جو کی جاتی ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا, جوابی کارروائی کی جائے پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس کے بغیر کی سلین کہتے ہیں نا مقتول کو, مقتول کے بغیر اگر کسی جان کو ناحق قتل کیا جائے, نار فار کرپشن ڈن ان دا لینڈ, تو زمین میں فساد جو کرتے ہیں وہ should be as if he had slain mankind together, وہ ان کے برابر ہیں جیسے انہوں نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کیا ہے, سلین کیا ہے. سمجھ گئے بات؟ It is not permissible to oppress women, children, old people, بوڑھوں پر عورتوں پر اور کیا کہہ لیں بچوں پر آپریشن کی یا ظلم کی یا جنگ میں بھی ان کو کرنے کی وائلیٹ کرنے کی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. سکھ کو, بیماروں کو بھی, اور واؤنڈیڈ جو زخمی لوگ ہیں ان سب کو. وومنس آنر اینڈ چیسٹی آر ٹو بی رسپیکٹڈ انڈر آل سرکمسٹانسز. عورت کا تقدس, اس کے حقوق کی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت تمام سرکمسٹانسز میں, تمام حالات میں ان کی حفاظت کی جائے گی. رسپیکٹڈ ہے یعنی کہ باعزت طور پر اس کو عزت کے قابل ہے, عورت کا تقدس, اس کی عزت. دا ہنگری پرسن مسٹ بی فیڈ, بھوکے کو ہمیشہ ضرور کھانا کھلایا جائے گا. دا نیکڈ کلوتھڈ, ننگے کو کپڑے دیے جائیں گے. اینڈ دا وونڈیڈ اور ڈیزیز ٹریٹڈ میڈیکلی, بیمار کو یا زخمی شخص کو میڈیکلی ٹریٹ کیا جائے گا ارسپیکٹو آف ویدر دے بلانگ ٹو دا اسلامک کمیونٹی اور فرام امنگس اٹس اینیمیز. اس بات کا فرق کیے بغیر کہ وہ اسلامک کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے یا نہیں, یا وہ دشمنوں میں سے ہے. نیکسٹ ہے, وین وی اسپیک آف ہیومن رائٹس ان اسلام وی ریئلی مین دیٹ دیز رائٹس ہیو بین گرانٹیڈ بائی گاڈ. جب اسلام میں ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ والے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں. دے ہیو ناٹ بین گرانٹیڈ بائی اینی کنگ اور بائی اینی لیجسلیٹو اسمبلی. لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی کی, لا میکنگ اسمبلی. یہ نہ کسی بادشاہ کی طرف سے دیے گئے نہ کسی قانون ساز اسمبلی کی طرف سے. دا رائٹس گرانٹیڈ بائی دا کنگس اور دا لیجسلیٹو اسمبلیز کین آلسو بی withdrawn in the same manner in which they be are conferred. کہ اگر کوئی جو حقوق کسی قانون ساز اسمبلی کی طرف سے یا کسی بادشاہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں تو ان کو withdrawn بھی کیا جاتا ہے, ان کو ختم بھی کر لیا جاتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ دیے گئے ہیں. دا سیم ان دا کیس ود دا رائٹس ایکسیپٹڈ اینڈ ریکگنائزڈ بائی دا ڈکٹیٹرز. ڈکٹیٹر کہتے ہیں ایک بندہ جو ہوتا ہے ڈکٹیٹر یعنی کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے. یہ نا ڈکٹیٹرشپ ڈیموکریسی کا اپوزٹ ہے, تو اس کو اینٹونم ہے اس کا, اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی ہوتی ہے نا جمہوریت, ڈیموکریٹ ایک جمہوری پرسن ہوتا ہے, تو یہ آمریت کہتے ہیں. آمریت میں آپ کو اردو میں ایسے سمجھاتی ہوں کہ ایک بندہ ہے جی وہ ڈکٹیٹر بنا ہوا, وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں جی, ساری میرے اٹھاتی ہوں, جو میں نے کہنا ہے وہی ہونا ہے. اب جمہوریت میں تو آپ کو پتہ ہے سب بندوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں نا, ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے. اور ڈکٹیٹرشپ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے مارشل لا نہیں ہوتا کہ جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جیسے کہہ دے گا ویسے ہی ہوگا, وہ آمر بندہ اس کو کہتے ہیں, آمریت پسند ڈکٹیٹرشپ جو ہوتا ہے. تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر جو رولز جو رائٹس کسی ڈکٹیٹر نے دیے گئے ہیں وہ ان کا بھی یہی حال ہے جیسے وہ لیجسلیٹو اسمبلی یا کوئی کنگ کی طرف سے دیے گئے ہوں. دے کین کنفر دیم وین دے پلیز اینڈ ودام دیم وین دے وش. وہ جب چاہیں ان کو کنفرم ان کو لاگو کر سکتے ہیں, جب چاہیں ان کو واپس لے سکتے ہیں, وہ جو ان کے دیے ہوئے حقوق ہوں گے. اینڈ دے کین اوپنلی وائلیٹ دیم وین دے لائک, اور جب وہ اس کو چاہیں گے اس کو کھلے طور پر وائلیٹ کریں گے, ان کو حقوق کو توڑیں گے.
بٹ سنس ان اسلام ہیومن رائٹس ہیو بین کنفرڈ بائی گاڈ، لیکن جیسے کہ اسلام میں جو انسانی حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. نو لیجسلیٹو اسمبلی ان دا ورلڈ اور اینی گورنمنٹ آن ارتھ ہیز دا رائٹ اور اتھارٹی ٹو میک اینی امینڈمنٹ اور چینج دا رائٹس کنفرڈ بائی دا گاڈ. تو زمین پر نہ تو کوئی لیجسلیٹو اسمبلی ایسی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ایسی ہے جو ان رائٹ کو امینڈ کر سکے یا چینج کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہوئے ہیں. نو ون ہیز دا رائٹ ٹو ایبروگیٹ دیم اور وڈران دیم. نہ کسی کے پاس یہ حق ہے کہ ان کو ایبروگیٹ کر سکے، یعنی کہ ان کو توڑ سکے ان حقوق کو یا ان کو واپس دے سکے. نور دا بیسک ہیومن رائٹس وچ آر کنفرڈ آن پیپر فار دا سیک آف شو اینڈ ایگزیبیشن اینڈ ڈینائڈ ان ایکچوئل لائف وین دا شو از اوور. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس ہے نا، یورپ میں ایسے ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے ہیں جی ہمارے آئین میں ہیومن رائٹس لکھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق، کہ کسی کو سزا نہیں ملے گی، انسانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور حالانکہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سب کے سامنے برما میں، شام میں، وٹ ایور جو بھی. تو وہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلام نے جو انسانی حقوق دیے وہ ایسے نہیں ہیں کہ پیپر پر لکھے ہوئے ایگزیبیشن کے لیے، کسی نمائش کے لیے کہ ان کو شو آف کر دیا گیا، اور جب ایگزیبیشن نمائش ختم ہو گیا، شو آف ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ یو این او میں آپ شو آف کر رہے ہیں پیپر پر لکھ کے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں ہم انسانوں کو دیتے ہیں. جب آپ کی نمائش شو ختم ہو گیا تو آپ ان کو پھاڑ کے پھینک دینا، آپ کو کوئی انسانوں کا رہے پاس نہ انسانی حقوق کا پاس رہے. نور آر دے لائک فلاسفیکل کانسیپٹ وچ ہیو نو سینکشنز بیہائنڈ دیم. اور نہ ہی ایسے فلسفیانہ تصورات ہیں جن کے پیچھے کوئی سینکشن سزائیں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے جو انسانوں کو حقوق دیے ہیں بہت رسپیکٹفل مینر میں، مقدس مینر میں پرووائڈ کیے ہیں. The Charter and the Proclamation and the Resolution of the United Nations cannot be compared with the rights sanctioned by the God. اب یو این او کو سمجھا جاتا ہے نا امن کا ٹھیکیدار، یونائٹڈ نیشنز کو سمجھا جاتا ہے نا انسانیت کا ٹھیکیدار، امن کا. لیکن یو این او جتنا امن کو، پرسنلی میرا ویو ہے، آپ نے بھی اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ یو این او میں جتنا انسانی حقوق کا مطلب ہوتا ہے نا، جتنا پامال کیا جاتا ہے اتنا شاید ہی کہیں کیا جاتا ہو. کیونکہ وہاں صرف بڑے بڑے جو بدماش ملک ہے نا، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، وہی امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. مسلمانوں میں تو جو برما میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، یو این او کو وہ نہیں نظر آتا، کشمیر نہیں نظر آتا. یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انسانوں کو حقوق دیا نا، یو این او کا جو چارٹر ہے وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے آگے نتھنگ ہے، کین ناٹ کمپیئرڈ ہے. اس کو اس سے مطلب کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا مقابلہ ہو، کہتے ہیں یار میں تو اس سے مقابلہ ہی نہیں کرنا، یہ میرے پلے کا بندہ ہی نہیں ہے. ابھی میرے سائز کا بندہ ہو نا جس سے میں مقابلہ کروں، کوئی میرا پتہ چلے کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں تو پھر ہار جیت کا پتہ چلا. کوئی سائز کا بندہ تو لاؤ. تو وہی بات ہے کہ وہ کمپیئر کے قابل ہی نہیں ہے، ان کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے اسلام نے حقوق دیا نا انسانوں کو، یو این او کے سامنے مقابلے کے قابل نہیں، کمپیئر کے قابل نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے. یعنی کہ یو این او کے حقوق اس کے سامنے اس کے کمپیریزن کے قابل میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ اتنی ایبل بھی نہیں ہے کہ کمپیریزن کیا جا سکے اس کو اسلامک حقوق سے، اسلامک رائٹس آف ہیومن سے. بیکاز دا فارمر از ناٹ اپلیکیبل آن اینی باڈی بٹ دا لیٹر از اپلیکیبل آن ایوری بلیور. کیونکہ پہلے والے فارمر کہتے ہیں نا پہلے والے کون سے، یہ یو این او کے جو انہوں نے بتائے کہ جو ان کے ہیں یہ کسی پہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے. اپلیکیبل کیسے ہیں وہی جو ادھر اوپر بتایا، ایگزیبیشن ہے، نمائش، شو آف کیا جاتا ہے جب ان کا اجلاس ہوتا ہے، جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کرنا. ادھر جا کے پھر مسلمانوں کو برما میں، شام میں، کشمیر میں مولی گاجر کی طرح کاٹ کے، اور پھر ان کو کوئی حقوق نہیں، کچھ نہیں نظر آتا. وہ کیا یہ کسی پہ لاگو نہیں ہے، کسی پہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن جو بعد والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رائٹس دیے ہیں وہ جو ایوری بلیور ہے، ہر مومن، ہر ایمان والا اس پہ اپلیکیبل ہے، اس پہ لاگو ہیں. دے آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا اسلامک فیتھ. اسلامک فیتھ ہے، اسلامی عقیدہ، اس کا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹوٹ انگ ہے، اس کا ایک نہ اس سے علیحدہ نہ ہونے والا ایک حصہ ہے. ایوری مسلم اور ایڈمنسٹریٹر ہو کلیم ٹو بی مسلم. ہر مسلمان جو کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، حکمران ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ول ہیو ٹو ایکسیپٹ، ریکگنائز اینڈ انفورس دیم. اس کو ان کو قبول بھی کرنا ہے، ان کو پہچاننا بھی ہے، اور ان کو لاگو بھی کرنا ہے. کن کو بلا جو ہیومن رائٹس اسلام نے دیے ہیں. if they fail to enforce them، اگر وہ اس کو لاگو کرنے میں ناکام ہو جائیں، اینڈ اسٹارٹ ڈینائنگ دا رائٹس دیٹ ہیو بین گارنٹیڈ بائی گاڈ، اور ان حقوق کا انکار کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور میک امینڈمنٹ اینڈ چینج ان دیم، یا ان میں تبدیلیاں کر دیں، اور پریکٹیکلی وائلیٹ دیم، یا عملی طور پر ان حقوق کو توڑیں، while paying lip service to them. پیئنگ لپ سروس کا وہی مطلب ہے جو یو این او میں آج کل ہو رہا ہے کہ ہم جی امن کے ٹھیکیدار ہیں، دنیا کے عمل کا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کے حقوق کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. وہاں پہ وہ میئر لپسنگ ہوتی ہے نا، اور ایگزیبیشن شو آف ہوتا ہے سارا کچھ. تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی حکمران یا کوئی بندہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسا کرے کہ ان کو توڑے، اپنے عمال میں تو توڑے نا، ان کو عملی طور پر ان میں چینجز کرے، امینڈمنٹ کرے، لیکن میئر لپسنگ سے، صرف ہونٹوں کے اعلانے سے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی میں اس پہ بہت عمل کرتا ہوں، انسانوں کے حقوق کا مجھے بہت پاس ہے، اور یہ سب کچھ. دا verdict of the Holy Quran for such government is clear and unequivocal.
تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے حکمران، بے شک وہ گورنمنٹ میں لوگ ہوں یا رعایا میں ہوں یا کوئی بھی ایسا ہو جو دعویٰ تو یہ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے اور امن کا ٹھیکیدار ہے اور سب کچھ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق بتائے ان کو عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کا آپ کہہ لیں ادھر ہے نا ورڈکٹ، یعنی کہ اسلام کا جو ورڈکٹ ہے، اسلام کا فیصلہ وہ کلیئر ہے، غیر مبہم ہے. کیا بھلا اف اینی ڈو فیل ٹو جج بائی وٹ اللہ ہیتھ ریویلڈ، اگر کوئی بھی بندہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کو لاگو کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو کیا کہہ لیں ماننے میں فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، دے آر انبلیورس، تو وہ غیر مسلم ہے. تو وہ بے شک 1000 بار مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، 5000 بار وجوہانوں میں کچھ جا کے کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو جہاں تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے حکمران ہیں، تو لیکن دے آر انبلیورس. اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کے ورس آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 44 کہ وہ نان مسلم ہے، وہ بلیورز ہے ہی نہیں ہے، اسلام ان کو بلیور مانتے ہی نہیں ہے، کہ جو میں صرف میئرلی ورڈ سے یا بائی لپسنگ سے کہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کی یا ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ان کا پاس رکھتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، تو دے آر انبلیورس. اوکے دیٹس فار ٹوڈے بچوں، اگلا ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے. اب کافی ہو گیا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس کو اچھے سے پڑھیں. بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.